السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں محمد اعظم ٹیچر یو پی ایس پانڈی ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو بچوں، آج ہم پڑھیں گے مارکیٹ اراؤنڈ اس، اسی کو کنٹینیو کریں گے۔ اس میں ہے آج مارکیٹس اینڈ ایکوالٹی۔ ان دس چیپٹر وی ہیو لکڈ ایٹ شاپس اونرس in a weekly market and those in a shopping complex. They are very different people. One is a small trader with little money to run the shops, whereas the other is able to spend a lot of money to set up the shop. They also earn unequal amounts. The weekly market trader earns little compared to the profit of a regular shop owner in a shopping complex. Similarly, buyers are differently placed. There are many who are not able to afford the cheapest of goods, while others are buy shoppings in malls. Thus, whether we can be buyer or sellers in these different markets depends, among other things, on the money that we have. ہم نے اوپر دیکھا کہ مارکیٹ اس باب میں ہم نے ہفتہ وار مارکیٹ میں دکان مالکان اور ایک شاپنگ کمپلیکس میں ان لوگوں کی طرف دیکھا، وہ بہت ہی مختلف ہوتے ہیں۔ ایک چھوٹا تاجر ہوتا ہے جس کے پاس دکان چلانے کے لیے بہت کم رقم ہوتی ہے، جبکہ دوسرا دکان قائم کرنے کے لیے بہت زیادہ رقم خرچ کرتا ہے، جس کے پاس زیادہ پیسہ ہوتا ہے۔ وہ غیر مساوی مقدار میں پیسے کماتا ہے۔ ہفتہ وار مارکیٹ کا تاجر ایک شاپنگ کمپلیکس میں باقاعدہ دکان کے مالک کے مقابلہ منافع میں بہت کم کماتا ہے۔ اس طرح خریداروں کو مختلف طریقے سے رکھا جاتا ہے۔ بہت سے ایسے ہیں جو سامان کی سستی برداشت نہیں کر پا رہے، جبکہ دوسرے مال میں خریداری کر رہے ہیں۔ اس طرح چاہے ہم ان مختلف مارکیٹوں میں خریدار بیچنے والے ہو سکتے ہیں۔ اس کا انحصار دوسری چیزوں میں ہے، اس رقم پر جو ہمارے پاس ہے۔ We have also examined the chain of the markets that is formed before goods can reach us. It is through this chain that what is produced in one place reaches people everywhere. When things are sold, it encourages production and new opportunities are created for the people to earn. However, do they offer equal opportunities? We will try to understand this through the story of a shirt in the next chapter. ہم نے جانچ بھی لی ہے بازاروں کا وہ سلسلہ جو سامان بننے سے پہلے بنتا ہے وہ ہم تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ اس سلسلے کے ذریعے ہوتا ہے کہ جو چیز ایک جگہ پیدا ہوتی ہے وہ ہر جگہ لوگوں تک پہنچ جاتی ہے۔ جب چیزیں فروخت ہوتی ہیں تو اس سے پیداوار کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور لوگوں کے کمانے کے لیے مواقع پیدا ہوتے ہیں۔ تاہم کیا وہ مساوی مواقع پیش کرتے ہیں؟ ہم اس بات کو اگلے باب میں ایک قمیض کی کہانی کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو بچوں، یہ کہانی ختم ہوئی تو انشاءاللہ ہم اس کی سوالات کے جواب کریں گے کل کے لیے خدا حافظ۔